10,000 میستری نے اس میں کام کیا، لیبر کا کوئی حساب نہیں ہے۔ 10,000 انجینئر اس وقت کے، سول انجینئر جو بنانے کا کام، کنسٹرکشن جو جانتے ہیں، اچھے ماہر میستری 1 2 نہیں 10,000 تھے۔ اب 10,000 کے لیے لیبر کتنے تھے، مزدور کتابوں میں موجود نہیں۔ اور کتنے سال کام کیے؟ 23 سال، 23 ایئرس۔ 10,000 بڑے ماہر میستری 20 پر 3 سال کام لگاتار کرتے رہے۔ کتنے لاکھوں مزدور ہوں گے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ کوئی بھاری چیز کہیں سے کہیں لانے کے لیے لوگوں سے ہی تو کام لیا جاتا تھا، جانوروں کی طرح سے۔ یہ 23 سال میں کتنا ان غریبوں پر ظلم کیا ہوگا، کتنا ستایا ہوگا، کچھ اندازہ ہے؟ اور بلا مقصد کی کیا ضرورت تھی اس کو بنانے کی؟ اس سے کسی انسان کا کیا فائدہ؟ اپنی مرحوم بیوی کے لیے اس نے بنایا، بڑی محبت تھی، اور سارے ملک کا خزانہ اس میں لگا دیا۔ لوگ الزام لگاتے ہیں اورنگزیب پر کہ اس نے اپنے باپ کو، حکومت میں آتے ہی اپنے باپ کو اریسٹ کر کے اور جو آگرے کے قلعے میں ڈال دیا ہے۔ باپ تو اور بھی کچھ بنانا چاہتا تھا، ایک تو سارا خزانہ تاج محل میں برباد کیا، اور بھی اس طرح کے کچھ بنانا چاہتا تھا۔ اس لیے اس کو کہا کہ یہ سب غلط ہے۔ ہمیں جو موقع ملا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کریں، ان کی تکلیفوں کو دور کریں، یہ کیا ان کو اور ہم تکلیف دیتے کیا؟ تو حضرت ربعی ابن عامر نے یہ بات فرمائی، پہلے ہم جو امت محمدیہ ہے، اللہ نے ہمارے نبی کو اور ان کے بعد ہم سب کو اس لیے یہ ذمہ داری دیا ہے کہ ہم دنیا میں صرف ایک اللہ کی عبادت قائم کریں، باقی سب کو ختم کریں۔ یہ ہمارا پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد، دنیا میں جو باطل اور جس میں ظلم و ستم بھرا ہوا ایسے جو شریعت رائج ہیں، ایک ایک ملک میں ظلم سے بھرے ہوئے قوانین، ان سب کو ختم کر کے ہم اسلام کے عدل اور انصاف کو قائم کریں۔ یہ دوسرا مقصد۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَتِهَا۔ تیسرا مقصد، دنیا کی تنگی سے نکال کر لوگوں کو دنیا کی وسعت اور برکت کے اندر ہم لے آئیں۔ یہ جو تنگی والا جو نظام ہے، دنیا کی جو مشقتیں ہیں، محنتیں ہیں، ان سب سے لوگوں کو ہٹا کر ایک آرام دہ زندگی، ایسی زندگی جس کے اندر کوئی تکلیف نہ ہو، وسعت ہی وسعت ہو، برکت ہی برکت ہو، ایسا نظام ہم قائم کریں۔ یہ 3 مقصد ہے جس کے لیے اللہ نے ہمیں اٹھایا ہے۔ رستم نے پوچھا، ٹھیک ہے تمہاری بات ہم نے سن لیا، اب اس کے بعد کیا ہے؟ تم مانو گے ٹھیک ہے، ہم تمہیں بھی قبول کر لیں گے، تم بھی ہمارے بھائی ہو۔ نہیں مانو گے تو تمہیں لڑنا پڑے گا ہم سے، کوئی دوسرا چارہ نہیں ہے۔ تو رستم نے کہا کہ مجھے تھوڑا ٹائم دو تاکہ میں اس کے بارے میں تھوڑا اپنے لوگوں سے مشورہ کروں گا، میٹنگ کروں گا۔ کہا کہ کتنا ٹائم چاہیے؟ تو رستم نے اس وقت کہا، اور وہ جو عراق کا اور ایران کا جو بارڈر کا ایریا تھا اس وقت قادس، اب تو وہ عراق میں ہے، اس نے کہا کہ ہمیں اتنا ٹائم ملے کہ ہم اپنے بادشاہ، ان کا جو ایران کا جو مین، اس تک ہم خط و کتابت کر سکے، تمہاری بات اس تک پہنچائیں گے، ادھر سے کیا جواب آئے گا۔
تو ربعی ابن عامر نے کہا کہ نہیں، ہم اتنا ٹائم نہیں دے سکتے، 3 دن کا ٹائم ہے، 3 دن کے اندر تم کس سے مشورہ کرنا ہے کر لو، کچھ بھی کر لو، 3 دن کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ایک، یا تو ہماری بات مان لو، تم بھی ہمارے اس میں داخل ہو جاؤ، ایمان قبول کر لو، یا پھر دوسری بات جزیہ دو، ہماری حکومت قبول کر لو، ہمارے انڈر میں زندگی گزارو، یا تیسری بات جنگ کے لیے آ جاؤ۔ 3 دن کے بعد یہ بول کر جب جانے لگے، دیکھیں ابھی جنگ شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی اپنی بات چیت سے ان صحابی نے آدھا جنگ جیت لیا تھا۔ جو ان کا جو لیڈر تھا وہی پر کیا بات ہے، کتنا یعنی ہمت والا انسان ہے، کیسی بات کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم انسانوں کو آزاد پیدا فرمایا۔ آزادی ہر انسان کے لیے، آزادی یہ فرض ہے اسلام کے اندر۔ کسی آزاد انسان کو غلام بنایا نہیں جا سکتا ہے۔ ایک بچوں بیٹھو، حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ ماں باپ سے تو بندہ آزاد پیدا ہوتا ہے، تم اسے غلام کیسے بنا سکتے؟ پرانا زمانہ چلا آ رہا تھا، لوگ جو ہے کسی قبیلے پر حملہ کرتے، اپنے طاقت کے بل بوتے پر پورے قبیلے کو جو ہے اپنے انڈر میں لے لیتے، ان کا مال چھین لیتے، مردوں کو عورتوں کو غلام باندھی بنا لیتے۔ یہی کاروبار تھا اس زمانے میں۔ کتنے آزاد لوگوں کو جو ہے غلام بنایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کو پال پوس کر بنا کیا تھا، جن کا نام ہے زید۔ ان کو بھی اسی طرح اچھے خاندان کے تھے، لوگوں نے ان کے گاؤں قبیلے پر حملہ کیا، ان کو غلام بنا کر لا کر مکے میں بیچ دی۔ دھیرے دھیرے پھر وہ اللہ کے نبی تک آیا۔ حضرت خدیجہ نے ان کو اپنے شادی کے موقع پر اللہ کے نبی کو دے دیا۔ تو اسلام نے اس سلسلے کو ختم کیا، ایسے اقدامات کیے ہیں۔ روزہ رمضان میں آپ کا چھوٹ گیا، کفارہ ہے، غلام آزاد کرو۔ بائی مسٹیک کسی کا خون ہو گیا، غلام آزاد کرو۔ آپ نے قسم کھا لی اور قسم آپ نے توڑ دیا، اس کا جرمانہ، غلام آزاد کرو۔ غلام آزاد کرنے کے کتنے ایسے موقع اللہ کے نبی نے پیدا کیے، پھر آزاد کر دیا گیا۔ اور صاف طور پر یہ کہا گیا، کسی آزاد پر حملہ کر کے کسی قوم پر، کسی قبیلے پر، ان لوگوں کو جو کہ آزاد ہیں، غلام بنانے کی اجازت نہیں۔ یہ تو سلسلہ اسلام نے ختم کیا۔ اسلام سے پہلے دنیا میں اس طرح کی زندگی نہیں تھی۔ آج جو ہم یوم آزادی منا رہے ہیں، انڈیپینڈنس ڈے 1947، 15 اگست جو ہمارا ملک آزاد ہوا ہے، اس سے پہلے کے کیا حالات تھے؟ آپ کی میری کوئی پراپرٹی ہماری نہیں تھی، جب جہاں چاہے وہ قبضہ کر لیتے انگریز، بہت برے حالات تھے۔ کسی کو اٹھانا ہے، کسی دلیل کی ضرورت نہیں، جسے چاہا اٹھا لیا، جسے چاہا سزا دیا۔ چند مٹھی بھر لوگ، انگریز کے بارے میں یہ مشہور ہے، برٹش والے ہمارے ہندوستان کے اندر کبھی بھی 4 لاکھ سے زیادہ نہیں رہے۔ ان کا تو UK سے وہ آئے نا، انگلینڈ، اور تقریباً آدھی دنیا پر قبضہ کیا تھا انہوں نے۔ ان کے جو لوگ ہمارے ہندوستان میں آئے،
کتنے تھے؟ 4 لاکھ میکسیمم، اس سے زیادہ نہیں۔ اور کتنے لوگوں پر حکومت کرتے رہے 200 سال تک؟ 80 سے 90 کروڑ، 4 لاکھ آدمی پورے ہندوستان پر 80-90 کروڑ لوگوں پر حکومت کرتے رہے۔ اس لیے کہ انسان کے اندر جب آزاد جو خیال ہے، آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کی جو ہمت ہوتی ہے، جو حوصلہ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جائے تو پھر ایک آدمی پورے مجمع پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ اس لیے آزادی کی بڑی اہمیت ہے اسلام کے۔ ہر ایک کو آزادی سے زندگی گزارنے کا اللہ کے نبی نے ترغیب دی ہے، یہاں تک لا اکراہ فی الدین۔ آیت الکرسی کے بعد سورہ بقرہ آیت الکرسی جو ہے، اس آیت کے بعد جو نیکسٹ آیت ہے وہی یہی ہے، لا اکراہ فی الدین۔ آپ ایک اللہ کی طرف آپ بلا سکتے ہیں، دعوت دے سکتے ہیں، لیکن زبردستی کسی کو جو ہے مجبور کر کے مسلمان نہیں بنا سکتے۔ آزادی ہے، اللہ نے ہمیں آزادی دی، ارادہ اور مشیت کا ہمیں حق دیا ہے۔ تم اپنے ارادے سے، اپنی چاہت سے کوئی کام چوز کر کے کرو، کوئی مجبوری نہیں ہے۔ ہمیں مجبور نہیں کیا گیا، ہمیں بتایا گیا کہ یہ دین ہے، یہ احکام ہے، اس پر تم عمل کرو، لیکن چوائس ہمارے اندر ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر اگر ہم آزادی سے اختیار کر کے عمل کرتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اور دوسرا راستہ اگر ہم اختیار کرتے ہیں، غلط راستے پر اپنی مرضی سے جاتے ہیں، اللہ کے یہاں جواب دینا ہوگا۔ یہ آزادی ہمیں دی گئی ہے، دین میں داخل ہونے میں آزادی ہے، اور دین کے راستے پر عمل کرنے میں بھی ہمیں اختیار ہے۔ زبردستی کچھ نہیں۔ اور اگر بھول کر کے یا بائی مسٹیک ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، یا ہمیں کوئی زبردستی کوئی کام کرائے، اس پر ہماری گرفت نہیں ہے۔ حضرت ابن ماجہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث نقل کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان اللہ وضع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ 3 چیزوں کا میری امت سے اللہ حساب نہیں لے گا، معاف ہے۔ کہ اگر بائی مسٹیک اس سے کوئی کام ہو جائے تو جان بوجھ کر کرنے کی جو سزا ہے وہ اسے نہیں ملے گی۔ آپ پریکٹس کر رہے تھے، اچانک آپ کی بندوق سے گولی نکل کر کسی کو لگی، وہ مر گیا، آپ کا ارادہ نہیں تھا۔ آپ گاڑی سے جا رہے تھے، اچانک کوئی گھسا، گاڑی لگی، اسپاٹ میں مر گیا، اسے چوٹ آ گئی۔ آپ اپنے رائٹ وے میں تھے، تو یہ کیا ہے، بائی مسٹیک ہوا ہے، جان بوجھ کر آپ نے نہیں کیا، معاف ہے۔ اللہ کے حق میں ایسی کوئی بات ہو گئی تو بالکل معاف ہے، لیکن بندوں میں کیا ہے، اس ایکشن کی جو سزا ہوگی وہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، کسی کو اگر آپ مارتے ہیں جان بوجھ کر تو سزا میں آپ کو بھی جان سے مار دیا جائے گا، یہ سزا ہے۔ لیکن بائی مسٹیک جو قتل ہوتا ہے اس میں یہ سزا اپلیکیبل نہیں ہے۔
دیکھا جائے گا کہ آپ جان بوجھ کر یہ نہیں کیے ہیں، جرمانہ تو لیا جائے گا، ان کو کچھ دلایا جائے گا، لیکن وہ سزا آپ کو نہیں ہوگی۔ یہ خطا ہے۔ اور نسیان، بھول کر اگر کوئی کام ہو جائے اس پر بھی اللہ آپ سے گرفت نہیں کرے گا، آپ سے نہیں پوچھے گا، معاف ہے۔ آپ یہ سوچ کر صبح ظہر کی نماز کے لیے آ گئے کہ میرا وضو ہے، آپ کو وہی یاد تھا، نماز ہو گئی، واپس گئے، پتہ چلا، یاد آ گیا آپ کو، ارے میرا تو وضو نہیں تھا، بغیر وضو کے میں نے نماز پڑھ لیا۔ پڑھتے وقت پورا آپ کو یقین تھا کہ میرا وضو ہے، بعد میں کھل گیا، پتہ چل گیا۔ رمضان میں سو کر اٹھے، آپ کو بھوک لگ رہی تھی 11-12 بجے، یا پیاس لگ رہی تھی گرمی کا، آپ بھول گئے کہ آج میرا روزہ ہے، آپ نے ایک گلاس پانی پی لیا بھول کر، تو جان بوجھ کر پیئیں گے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ بھول کر پیا ہے، معاف ہے، روزہ بھی نہیں ٹوٹا آپ کا، کمپلیٹ کریں گے۔ بغیر وضو کے یہ سوچ کر کہ میرا وضو ہے اور ہم نے نماز پڑھ لیا، نماز بعد میں یاد آ گیا تو اب نماز دہرائیں گے، دوبارہ نماز پڑھیں گے، کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ بغیر وضو کے جان بوجھ کر آدمی نماز پڑھے گا تو وہ تو انکاری ہو جائے گا، وہ کفر میں مل جائے گا، یہ تو دین کے ساتھ کھیل ہوگا نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بائی مسٹیک کوئی کام ہو جائے یا بھول کر کوئی کام ہو جائے، معاف ہے اس امت کے لیے۔ تیسری بات، وَمَسْتُكْرِهُ عَلَيْهِ، کوئی آپ کو زبردستی، آج کل ہم دیکھتے ہیں کسی بھی راستے میں چلتے ہوئے مسلمان کو پکڑ کر ڈنڈے دکھا کر ڈرا دھمکا کر کہتا ہے جے رام کہو، بھارت ماتا کی جے کہو، کفریہ جو کلمات ہیں، مسلمان تو اپنی خواہش سے تو نہیں بولے گا، ڈر کے کہ یہ لوگ مجھے تکلیف دیں گے، ہو سکتا ہے جان سے مار دیں گے۔ اب وہ بول دیا ان کی بات، اس کا مواخذہ نہیں، اللہ اسے معاف کرے گا، دلوں کو اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو یہ تین باتیں ایسی ہیں جن میں ایک ایمان والے کو مجرم نہیں قرار دیا جا سکتا، اگرچہ اس نے غلطی کی ہے لیکن اس کی غلطی کو غلطی نہیں کہا گیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ کلیئر ہو گیا؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انسان کو اللہ نے ایک دم آزاد پیدا کیا ہے، سوچ سمجھ کر ارادے سے کام کرنے کا اسے حق ہے، یہی اصل آزادی ہے۔ آزادی کا وہ مطلب نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت ختم ہو گئی تو ہم آزاد ہو گئے، برٹش والے یہاں سے چلے گئے ہم آزاد ہو گئے۔ آزاد تو ہو گئے لیکن دوسروں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ آزادی کا یہ مطلب ہے اسلام کے اندر، ایک ایمان والا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندوں کی غلامی سے آزاد ہو کر، شیطان کی غلامی سے آزاد ہو کر، آزادی کے ساتھ اللہ کی غلامی وہ قبول کر لے۔ جب تک کوئی انسان اللہ کی غلامی اور بندگی میں نہیں آئے گا وہ کبھی آزاد نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کا غلام رہے گا۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون،
اللہ نے ہم انسانوں اور جناتوں کو اپنی غلامی کے لیے پیدا کیا. اللہ کی غلامی انسان کا سب سے بڑا شرف ہے. انسانوں میں جو ٹاپ لیول کے جو لوگ بزرگ ہستیاں گزری ہیں ان میں سے ایک ایک کا نام لے کر اللہ نے قرآن مجید میں جو فرمایا ان کے نام نہیں لیے. ہر ایک کو یہ کہا ہم نے اپنے بندے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آسمانوں پر بلایا تو اس وقت اس واقعے کو جو نقل کیا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء 15ویں پارے کی پہلی آیت سبحان الذی اسری بعبدہ. وہ ذات بڑی مقدس ہے, بڑی پاک ہے, جس نے رات میں سفر کروایا اپنے بندے. بند غلام کو عربی زبان میں عبد کہا جاتا ہے, اور کلمہ شہادت میں اس لفظ کو ضرور ہمیں کہنا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ. رسول بعد میں ہیں, پہلے اس کے غلام ہیں, اس کے بندے ہیں. افلا اکون عبدا شکورا. اللہ کے نبی رات بھر نماز پڑھتے تھے, نماز میں اتنی دیر تک کھڑے رہتے تھے, زیادہ کھڑے رہنے کی وجہ سے آپ کے قدم مبارک, آپ کے پیر سوج جاتے, پھول جاتے, اس میں زخم ہو جاتے تھے. کبھی پریکٹس کر کے دیکھیں گے پتہ چلے گا. عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کر اکیلے تھوڑا کھڑے ہو کر دیکھو, ایک رات پوری رات جاگ کر دیکھو پیروں میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. آپ کی تکلیف کو دیکھ کر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بڑی پریشان ہو جاتی اور کہتی اے اللہ کے نبی, اللہ نے تو آپ کو اتنا اونچا مقام دیا ہے اور آپ کے کوئی گناہ ہے بھی نہیں, اور جو کچھ ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر. سورہ فتح 26ویں پارے میں بشارت دی اللہ نے, اگلے پچھلے جو بھی ہے سب اللہ نے معاف کر دیا. پھر اتنی محنت آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی کیا جواب دیتے تھے کہ عائشہ, جس اللہ نے مجھے اتنا اونچا مقام دیا ہے تو کیا میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ عبداً شکورا. سارا مقصد یہ ہے کہ میں اللہ کا ایسا غلام جو اس کا شکر ادا کرنے والا ہوں. یہ ہمارے نبی کے اور سارے نبیوں کی خواہش رہی ہے کہ وہ اللہ کے غلام اور اس کے بندے رہیں. آج کل مسلمان اللہ کے ناموں کے ساتھ عبد لگانا پسند کرتے ہیں نا. عبداللہ اچھا نام ہے, اللہ کا بندہ, اللہ کا غلام. عبد الرحمن, رحمان اللہ کی صفت ہے. رحمان بہت زیادہ رحم کرنے والا, اس کا بندہ. عبد الرحیم, عبد الستار, عبد الملک, عبد الباری, کتنے نام ہیں. ہم اللہ کے نام کے ساتھ غلام بندہ لگا کر اپنا نام رکھنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں, اور ہے بھی فخر کی بات. تو اللہ نے ہمیں اس دنیا میں اپنی بندگی کے لیے بھیجا ہے, اپنی غلامی کے لیے بھیجا ہے. کیوں؟ شیطان نے اللہ سے یہ کہا تھا
اور یہ چیلنج کیا تھا کہ میں ان سب کو اپنی غلامی میں لاؤں گا۔ دنیا میں اچھے اچھے خواب بتا کر، اچھے اچھے وسوسے ڈال کر کوشش یہ کروں گا کہ یہ تیری بات نہ مان کر میری باتوں کے ماننے والے بن جائے، یعنی تیری غلامی چھوڑ کر یہ سب میرے غلام بنیں گے۔ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ قرآن میں ہے، ان سب کو میں بھٹکا دوں گا راستے سے۔ جو تیری غلامی کا راستہ ہے اس سے ہٹا کر میری غلامی میں لگاؤں گا۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا۔ اے اہل کتاب، اے وہ لوگوں جن کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارے پاس بھی اللہ کی کتاب آئی ہے۔ یہودیوں کے پاس اللہ کی کتاب تورات آئی ہے، اور آگے بڑھ کر انہی میں بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دیا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے انجیل، یہ آسمانی کتابیں ہیں۔ ان کتابوں کے ماننے والے اور پرانے نبیوں کے ماننے والوں سے اے نبی یہ کہو، تعالوا الی کلمہ، ہم اللہ کے ماننے والے جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر، جو پرانے نبیوں کے ماننے والے ہوں یا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ماننے والے ہیں، ہم سب کے اندر ایک بات جو کامن ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ہم غلامی صرف اللہ کی کریں گے۔ ہم بندے ہیں ایک اللہ کے، اب اسی کی غلامی کریں گے، اسی کی بات مانیں گے، اسی کے حکموں پر چلیں گے۔ عبادت بندگی کو کہا جاتا ہے نا، عبد سے عبادت ہے۔ جو رسول اس دنیا میں آیا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، سب نے یہی بتایا کہ ہم ہر انسان کا کام، پہلا کام یہ ہے کہ وہ اللہ کی غلامی قبول کر لے، وہ یہ مانے کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، میں اس کا غلام ہوں، میری یہ ذمہ داری ہے کہ اس کی غلامی قبول کر لوں، جو راستہ وہ بتائے اسی پر عمل کرو۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ ہے آزادی اصل میں۔ جو اللہ کی غلامی قبول کر لے گا، ساری دنیا کو وہ اپنے سے، اپنی طرح یا اپنے سے کم سمجھے گا، اسے کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے سے کسی کو بڑا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خاتم الانبیاء کے سامنے بھی آ کر برابر بیٹھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تو صحابہ ان کے لیے اٹھتے نہیں تھے۔ آج کل ایک گلی کا بھی لیڈر آتا ہے نا، لوگ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کوئی ایم ایل اے ستائی کا کوئی آ جائے تو اس کے لیے تو دور دور تک جاتے ہیں نا۔ غلامی ختم نہیں ہوئی، انگریز چلے گئے لیکن اور بھی زیادہ بڑے غلام بنا کر گئے ہیں۔ آج مٹھی بھر لوگ ہیں جو سارے 150 لوگوں پر اپنی منمانی چلا رہے ہیں، برابر کا کوئی حق نہیں، صرف کہنے کو ہم برابر ہیں۔ اللہ کے نبی آ کر بیٹھ جاتے جہاں موقع ملتا، اور ساتھ میں صحابہ بیٹھ جاتے، بات چیت چلتے رہتے۔ ایک چھوٹا بھی آدمی سامنے سے آتا، اللہ کے نبی اسے پہلے سلام کرتے۔ آپ اللہ کے نبی کے اخلاق پڑھیے، ساری دنیا کے سردار، اور قیامت کے دن آپ کا ایک مقام ہوگا،
سارے لوگ آپ کے جھنڈے کے تلے ہوں گے، آدم سے لے کر آخری نبی، آخری ساری امتیں جو مسلمان ہیں اور یہ امت، سب کے آپ سردار ہوں گے، آپ کے جھنڈے کے تلے ہوں گے۔ جنت میں سب سے پہلے آپ جائیں گے۔ یہ سب آپ کے مقامات ہیں۔ آپ کی ایک خواہش پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے، وہ ساتھ میں بیٹھ رہے ہیں۔ ایک صحابی ان کو پام پڑنے کی کوشش کرے تو اٹھا دیا، کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی اجازت نہیں ہے، سجدہ صرف اللہ کو کیا جا سکتا ہے، میں تمہارا بھائی ہوں، میری عزت کرو، ریسپیکٹ کرو، بس۔ یہ ہے آزادی جو اللہ کے نبی نے ہمیں دی۔ بلال جب غلام تھے کیا حالت تھی ان کی؟ ان کا جو اونر تھا امیہ، مکے کے سڑکوں پر لٹا کر ان کو مارتا تھا۔ ان کے سامنے کبھی بیٹھ نہیں سکتے تھے بلال۔ ننگے بدن، نہ پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑا، نہ کھانے کے لیے ٹھیک سے کھانا، نہ کبھی ساری زندگی میں کوئی عزت والی بات، غلاموں سے بدتر زندگی تھی۔ وہی بلال جب اللہ کے نبی کی صحبت میں آئے، مسلمان ہو گئے، صحبت میں آ گئے، اور اللہ کے نبی کے ساتھ اسی مکے میں واپس آئے جہاں گلیوں کے اندر ان کو بغیر کپڑوں کے لٹا کر مارا جاتا تھا، جانوروں کی طرح سے ان کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، بلال اب تم کعبے کے اوپر چڑھو اور اذان دو۔ سارے مکے والوں نے یہ منظر دیکھا، مکے پر چڑھے، کعبے کے اوپر، کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر حضرت بلال نے اذان دی۔ اور اللہ کے نبی ان کو جب فرمایا کرتے تھے سیدنا بلال، بلال جو ہے وہ ہمارا سردار ہے۔ یہ وہ آزادی ہے جو اللہ کے نبی اور اسلام ہمیں دینا چاہتا ہے۔ ایک اللہ کو مانو اور اللہ کے احکام پر، جو کہ اسلام کے نام سے ہم جانتے ہیں، جن کو شریعت اسلام پر عمل کرو، ساری دنیا میں تمہاری عزت ہوگی۔ کسی سے ڈرنے، کسی سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور جب ایک اللہ کی غلامی بھول جاؤ گے، سب تم کو غلام بنائیں گے، سب سے ڈرو گے۔ جب کوئی ایمان والا یہ کہتا ہے کہ رات کو نیند آنا نہیں، بڑی کوفت ہوتی ہے، بڑی عجیب بات ہے یہ۔ اللہ کو مانتے ہوئے یہ کوئی کہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی ہے، بھائی کس بات کا ڈر ہے، کس بات کا خوف ہے؟ جو اللہ نے تمہاری زندگی کا فیصلہ کیا وہی ہوگا، تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق اور تمہارے ساتھ جو وعدے کیے جا رہے ہیں کہ اس زندگی کے بعد بھی زندگی ہے، قبر کی زندگی ہے، قیامت ہے، پھر جنت ہے، دوزخ ہے، حساب و کتاب ہے، یہ بھی اس کے ہاتھ میں ہے، جو آسمانوں میں ہے اسی کے ہاتھ میں سارا نظام ہے۔ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو تمہارا ہے تمہارا ہو کر رہے گا۔ اور یہ بات اتنی پکی ہے، وَإِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، سورہ جاثیہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا ہے
تمہارا رزق تم تک پہنچے گا، تم سے جو وعدہ کیا گیا ہے موت کا، قبر کا، عالم برزخ کا، قیامت کا، وہ سب ہو کر رہے گا۔ یہ اسی طرح سچ ہے جس طرح تم باتیں کرتے ہو۔ یہ جو میں بات کر رہا ہوں، میرے بات کرنے میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ آپ میں سے کوئی جب کوئی بات کرتا ہے، منہ سے کچھ کہتا ہے تو اسے پورا یقین ہے نا کہ وہ خود بول رہا ہے۔ مثل ما انکم تنطقون، جیسے اب میرا بات کرنا سچ ہے، جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں مجھے سن رہے ہیں، ان کو ذرہ برابر ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میں ہوں، میں بول رہا ہوں، میری باتیں آپ سن رہے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی سچ ہے کہ میرا جو رزق ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، جتنا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا۔ میری زندگی کب ختم ہوگی وہ سب اس کے فیصلے پر ہے۔ قیامت کے دن میرے ساتھ کیا ہوگا وہ سب جانتا ہے۔ یہ میری باتیں جتنی سچی ہیں، اللہ نے موت کے بعد اٹھائے جانے اور قیامت کے دن سوال و جواب جو ہوگا اس کی حقانیت کے لیے پروف کیا دیا ہے۔ اللہ یہ کہتا ہے تم سوچو، تم اپنی زبان سے جو باتیں کرتے ہو، تمہاری زبان سے جو باتیں نکل رہی ہے وہ جتنی سچی ہے اتنی یہ بات بھی سچ ہے کہ تم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے۔ دنیا میں کیا ہے ذرا آپ سوچیں، میری بات اگر کوئی ریکارڈ کر لے، بات ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ اس باتوں کو سن سکتے ہیں یا نہیں سن سکتے؟ آڈیو ویڈیو کچھ بنا لیا، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 10 بار نہیں، آپ سن سکتے ہیں۔ ہم انسان ہو کر یہ جو میری باتیں ہیں وہ میرا حصہ ہے نا، میرے اندر سے نکل رہی ہے نا، میں بول رہا ہوں۔ میں اس دنیا سے چلا بھی جاؤں گا، اگر وہ ویڈیو رہے گی، آڈیو رہے گی، دیکھنے والے سننے والے دیکھیں گے نا، یہ میرا ہی تو حصہ ہے، میرے ساتھ وہ ختم نہیں ہوگا۔ اس کو بار بار سنایا جا سکتا ہے، دیکھا جا سکتا ہے، حالانکہ وہ میرا حصہ ہے، مجھ سے نکلا ہے۔ جب ہم انسان ہو کر اس بات پر ہمیں طاقت ہے، پاور ہے، ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی باتوں کو ریکارڈ کر کے اس کو دوبارہ ہم کر سکتے ہیں، تو کیا اللہ کو قدرت نہیں ہے کہ ایک بار ہمیں موت دینے کے بعد ہم کو دوبارہ اٹھائے گا؟ ایک ایک پروف اللہ اس طرح سمجھاتا ہے۔ اے نہ سمجھو، اچھی طرح سمجھو، اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ اٹھانا اتنا ہی آسان ہے جتنا تمہارے لیے تم اپنی باتوں کو ریکارڈ کر سکتے ہو، بول سکتے ہو، اس سے بھی زیادہ آسان ہے، ہو کر رہے گا۔ اسی طرح تمہارا رزق بھی، ایک ایمان والے کو انہی باتوں پر یقین کرنا ہے، دنیا میں اسی ایک کی غلامی قبول کرنا ہے، اسی کی غلامی کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے۔ حضرت ابو الدرداء غالباً رضی اللہ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے، تم کہیں بھی رہو، پہاڑوں میں، جنگلوں میں، سمندر میں، تم کہیں بھی چلے جاؤ، جس طرح موت تم تک پہنچے گی، موت کا جب وقت ہوتا ہے انسان دنیا میں کہیں بھی رہے گا وہ مرے گا۔ لوگ فلائٹ میں سفر کرتے ہوئے مر جاتے ہیں، دریا میں سفر کرتے ہوئے مر جاتے ہیں۔ جب وقت ہوگا، جہاں ہوگا، ملک الموت پہنچے گا، اس انسان کی موت ہوگی۔ اسی طرح تم جہاں بھی رہو گے تمہارا جو رزق ہے وہ تم تک پہنچے گا، تمہیں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے حصے کا، تمہارے نصیب کا جو رزق ہے وہ تمہیں تلاش کرتے ہوئے تم تک ضرور پہنچے گا۔
اللہ کے نبی نے خود یہ فرمایا تھا کہ جبرائیل نے آ کر میرے دل میں یہ بات ڈالی، نفخ فی روحی، کہ کوئی بھی انسان اس کی موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، حتی تستکمل رزقہا، اپنے رزق کا، اپنے مقدر کا آخری دانہ بھی جب تک وہ نہیں کھا لے گا، یا آخری قطرہ پانی وہ جب تک نہیں پیے گا، اس کی موت نہیں آئے گی۔ اللہ کی طرف سے جبرائیل نے آ کر ہمارے نبی کے دل میں یہ بات ڈالی، اور ہمارے نبی نے یہ اظہار فرمایا، امت کو بتایا۔ تو نہ ہمیں اپنے رزق کے لیے کسی سے ڈرنے، گھبرانے، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت ہے۔ یہ سب کب ہوگا؟ جب ہمارا ایمان اللہ پر پورا ہوگا، اور اللہ نے ہمیں آزاد فرمایا ہے، آزاد پیدا کیا، ہم آزاد ہیں، اور ہمیں پورا اختیار ہے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کی غلامی قبول کریں اور اس کی شریعت یعنی اسلام پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزاریں۔ یہ صحیح معنوں میں آزادی ہے۔ اسلام میں آزادی کا مطلب ہے شیطان کے قیود سے آزاد ہونا، اپنے نفس سے آزاد ہونا۔ یہ دو چیزیں ہیں، ان النفس لامارۃ بالسوء، شیطان ہے اور یہ نفس ہے جو ہماری آزادی چھین کر اللہ کی غلامی سے اپنی غلامی میں لانا چاہتے ہیں۔ ہم ساری زندگی ان سے فائٹ کریں گے اپنی آزادی کے لیے، اور ہم اگر آزاد ہو گئے شیطان سے اور اپنے نفس سے، ہم سب سے بڑے آزاد ہیں، احرار ہیں ہم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ساری زندگی شیطان کے فتنوں اور اس کی چالوں سے اور اپنے نفس سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔